یا لیب انڈیپینڈنٹ لیبس، ان کو ریمبرس وہ کم دیتے ہیں، پیسے کم دیتے ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہسپتال کیونکہ زیادہ خدمت کرتا ہے، ہسپتال ایمرجنسی روم بھی رن کرتا ہے، اوور ہیڈ بھی رن کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں ہونی چاہیے. اور فزیشنز کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کریں. اچھا. تو اب یہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، تو یہ فیزیبل نہیں ہے. تو ایسا کوئی ارادہ نہیں آپ کا فیوچر میں اپنا ہسپتال قائم کرنے کا؟ جی نہیں، فیوچر میں تو ایسا کوئی نہیں، لیکن یو نیور نو، جب کچھ چینجز آئیں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے. بشیر صاحب، آپ کا یہ اپنا بزنس ہے سائٹ، اور یا یو آر ورکنگ فار سم کمپنی؟ نہیں جی، آئی ایم ایکچولی ڈوئنگ اٹ آن مائی اون ناؤ. ہم ایکچولی ڈیلس، جسٹ نارتھ آف ڈیلس، وی ہیو اے فیسلٹی ویئر وی ایکچولی ماڈیفائی دا ایئر کرافٹ. And I am still in Cincinnati, running it from Cincinnati. I see. Do you travel to Dallas? haan ji. I see. Okay. So what do you mean by that? You're running your own facility. I mean, you own the business now? haan ji. Maybe it's our I have a partner. Okay. But we are doing it on our own. So how many planes you to get done, you know? ابھی تو ہم نے ریسنٹلی خود شروع کیا ہے، اینڈ وی ہیو ون ایئر پلین، اے اسمالر ون ایکچولی، اینڈ ان شاء اللہ دیکھیں. آئی تھنک وی آر ویری ہوپ فل دیٹ ویل ہیو مور بزنس. Are you satisfied financially, whatever the return is coming? یس. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ دونوں حضرات جو ہے ایچ ڈی ایف سے بھی کافی متعلق رہے ہیں، تو آپ نے کیسے ارادہ کیا کہ آپ ایچ ڈی ایف کے ساتھ منسلک ہو جائیں؟ جی، ایچ ڈی ایف کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ریکارڈ جو ہے وہ ان بلیمشڈ ہے اس کنٹری میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور جس طریقے سے وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں. تو میں کیونکہ اپنا کا بھی بڑا ایکٹیو ممبر ہوں، اور ایچ ڈی ایف کے زیادہ تر ممبر جو ہیں وہ اپنا کے ممبرز بھی ہیں، اور دیر از اے لاٹ آف فزیشین پارٹیسپیشن ان دیئر. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فزیشنز ایز فلنتھراپسٹ بہت پری ایمیننٹ ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کمیونٹی براڈ بیسڈ یہ ہو اور یہ کام کرے. اور ایچ ڈی ایف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں you do not have to be a physician, you do not have to be anyone, you just want to be، آپ کے دل میں فلنتھراپی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ماشاء اللہ ہمارے ایچ ڈی ایف میں اب نان فزیشنز بہت بڑھ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ون آف دا مین ریزنز از کہ اس کا ریکارڈ اتنا اچھا ہے، اور جس طریقے سے یہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں سیلف ریلائنس کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ آپ ایچ ڈی ایف کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور آپ پریسیڈنٹ ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایچ ڈی ایف کس قسم کے کام کر رہی ہے پاکستان میں، اور یہ کریڈیبل آرگنائزیشن کیوں ہے؟ میں آپ کو پرسنل ریزن ہی بتا سکتا ہوں کہ ایچ ڈی ایف کو جوائن کرنے کا اینڈ اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنے کا. مجھے جو چیز ایچ ڈی ایف کی سب سے زیادہ امپریس کی ہے، وہ ایچ ڈی ایف کا کام پاکستان کی نئی پود کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسکولس. سیکنڈلی مائکرو لونز. اور مائکرو لونز کو آپ یہ سمجھیں کہ دیٹ از اے وے ٹو امپاور دا پیپل، کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. کیونکہ ہینڈ آؤٹ دینے سے آپ کسی کی تھوڑی دیر کے لیے مدد کر سکتے ہیں، آپ لانگ ٹرم مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ ان کو سیلف سفیشینٹ نہ کر سکیں. تو یہ جو دو کام ایچ ڈی ایف کر رہی ہے، دیز آر مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ دیٹ آئی ہیو سین ود ادر آرگنائزیشن. سو فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. بشیر صاحب، راشد صاحب، سنسناٹی اسمال کمیونٹی بٹ بگ رول. میں کافی میں اسٹیٹ وزٹ کرتا ہوں، مختلف امریکہ اسٹیٹ میں جاتا رہتا ہوں.
بڑی کمیونٹی بعد ہیں لیکن اتنے بڑے فنڈ ریز، جیسے آپ چھوٹی سی کمیونٹی نے آپ نے بہت بڑا فنڈ ریز کیا تھا ایچ ڈی ایف کے لیے، اور پہلی بار کیا آپ نے، پھر ابھی آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بھی کیا، یہ باعث صد افتخار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وقت اور آپ کا تعاون کہ ہم شکر گزار ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ سفیر پاکستان ہمیشہ آپ کے لیے پیش رہے گا. وین ایور یو نیڈ سفیر پاکستان in your community, please call us. We going to be there and we'll go extra mile with you. And thank you very much. ناظرین انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین تو وقت ہوا جاتا ہے آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. ناظرین آج کے لوکل گلوبل میں ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز آج کے پروگرام میں شامل کی ہیں جو رہ گئی تھی آپ کو دکھانا. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کے لوکل گلوبل میں کیا کچھ ہے. ڈیفینیٹلی ایک ٹاک شو بھی ہم نے شامل کیا ہے سنسناٹی سے لوکل گلوبل میں، جو آپ کو بہت پسند آ گیا، کیونکہ اب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ صرف 2 انٹرویو کیا اور آگے. ہم اب لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کے خیالات اور ان کی اوپینین بھی آپ تک پہنچانے میں ہماری کوشش ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ناظرین آج میں یہاں سنسناٹی میں موجود ہوں جو میرے شہر لاس اینجلس سے بہت دور ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں مختلف اسٹیٹ کا دورہ کروں گا اور لوگوں سے ملاقات کروں گا. یہ ایک بڑا ڈیڈیکیٹ گروپ ہے جو یہاں موجود ہے. اس سے پہلے بھی میں سنسناٹی آ چکا ہوں اور اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کے اپنے خیالات لوں اور جانوں، ان کے دل کو ٹٹولوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں کیا درد رکھتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، اور کیا یہ ایڈوائز جو موجودہ قیادت ہے وہاں پہ، اور جو انصاف کے ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف ادارے جو پاکستان کو چلاتے ہیں، وہاں کے جو گورنرز ہیں مختلف اسٹیٹ کے صوبوں میں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. پاکستان میں جو لاقانونیت پھیل رہی ہے اس کے بارے میں ان کے اپنے کیا خیالات ہیں. اور یہ بھی بتا چلوں کہ جو ڈیڈیکیٹڈ گروپ ہے یہاں پہ بہت ہی ریمارکیبل ہے اور چھوٹی سی کمیونٹی ہے، بڑے بڑے فنڈ جمع کرتے ہیں. اور ایچ ڈی ایف نے بھی کافی بڑے فنڈ جمع کیے. ابھی سیلاب زدگان کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی مختصر عرصے میں بہت ہی مختصر لوگوں میں زیادہ فنڈ ریز کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے. بڑی بہت ہی اچھی اور بہت ہی میں کہتا ہوں کہ عظیم بات ہے کہ انہوں نے اتنا جلدی یہ چندہ جمع کیا، جبکہ بڑی بڑی کمیونٹی ویٹ کر رہی ہیں. اور میری گزارش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور مدد کریں. آج ہمارے جو مہمان ہیں اس میں مسٹر امین صابر صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر سجاد صاحب ہیں، مسٹر اکرام سڈل صاحب ہیں، ڈاکٹر مجید قریشی صاحب ہیں، مسٹر احمد بشیر صاحب ہیں، ڈاکٹر صبا چغتائی ہیں، مسز پارے محسن ہیں، مسٹر خالد علی صاحب ہیں. اور باری باری میں آپ کی سب سے ملاقات کراؤں گا اور سب اپنا تعارف بھی کرائیں گے وہ کیا کرتے ہیں اور کب سے آباد ہیں. تو سب سے پہلے میرے مہمان ہیں آج کے جناب ڈاکٹر مجید قریشی. بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں. 1956 میں انہوں نے گریجویٹ کیا ہے کنگ ایڈورڈ کالج سے، اور ابھی تک یہ اپنی جاب کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے اس پہ جاتے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں کہ وہ بھی محنت سے کام کریں اور اپنے فرائض کی ادائیگی پوری طریقے سے کریں. ایک روشن پاکستان کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی، اور آپ کی کیا ایڈوائز ہے موجودہ قیادت سے اور جوڈیشری سے اور وہاں کے جو گورنرس ہیں جو گورن کر رہے ہیں پوری حکومت کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں 19 دسمبر 1958 سے پاکستان سے آ گیا ہوں اور یہاں رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو فالوڈ ایوری ایونٹ آف پاکستان انکلوڈنگ دا بریک ڈاؤن آف پاکستان اینڈ the disappearance of East Pakistan. So I really have not been involved in the politics, and I have wished the best for Pakistan
when Pakistan broke into two pieces, I sat and cried. I watched all the news, and it was such an unfortunate thing